السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے فرشتہ اجل کیا خوب تیری پسند ہے، اے فرشتہ اجل کیا خوب تیری پسند ہے، پھول تو نے وہ چنا جو گلشن کو ویران کر گیا۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ خبر سناتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہیں، اور آپ کو بھی یہ خبر سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کے علم میں یہ بات آ بھی چکی ہوں گی کہ امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے قاضی القضات حضرت مولانا قاضی عبدالجلیل قاسمی صاحب قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ وہ تقریباً 75 برس کے تھے۔ کچھ روز قبل دل کے عارضے کی وجہ سے اسپتال میں بھرتی ہوئے تھے اور افاقہ ہو گیا تھا۔ دفتر آنا بھی انہوں نے شروع کر ہی دیا تھا۔ آج بھی حسب معمول، آج 18 فروری حسب معمول دفتر آئے۔ چھٹی کے بعد جماعت سے انہوں نے عصر کی نماز بھی امارت شریعہ میں پڑھی، پھر دفتر سے گھر کے قریب کی مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے جا ہی رہے تھے کہ مسجد کے قریب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فوری طور پر انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن روح پہلے ہی قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ان کے انتقال پر امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تجربہ کار، باصلاحیت اور متقی، صاحب علم، بابصیرت، عالم دین اور کامیاب مدرس تھے۔ قضا کی باریکیوں پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ ایک طویل مدت تک انہوں نے امارت شریعہ کے قاضی شریعت کی حیثیت سے نمایاں خدمات بھی انجام دی۔ ان کی خدمات کو کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ امارت شریعہ ایک تجربہ کار، بابصیرت قاضی شریعت سے محروم ہو گئی۔ اللہ پاک انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ امارت شریعہ کو بھی اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے۔ قائم مقام ناظم امارت شریعہ مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ قاضی صاحب علیہ الرحمہ کا انتقال یقیناً امارت شریعہ ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت اور ملت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ اسی طرح نائب ناظم امارت شریعہ مولانا مفتی ثناء الہدی قاسمی، مولانا مفتی محمد سہراب ندوی، نائب ناظم امارت شریعہ مولانا سہیل احمد ندوی، نائب ناظم امارت شریعہ سمیت امارت شریعہ کے دیگر ذمہ داروں اور کارکنان کے علاوہ ملک کی سرکردہ علمی و ملی شخصیات نے بھی ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قاضی صاحب کے انتقال پر ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان کے ہزاروں شاگرد، محبین اور مخلصین یقیناً غمزدہ ہیں اور دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج یعنی 18 اکتوبر رات 10 بجے امارت شریعہ کے احاطے میں انشاءاللہ یہ پہلا جنازہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد کل 19 فروری ان کے وطن دھوبنی ساٹھی میں بعد نماز جمعہ یہ دوسرا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے کہ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے جو اہل و عیال اور رشتہ دار ہے اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔